جو ممکن ہوا ہم اس کے اوپر بھی کام کریں گے. وہ منسٹر صاحب آپ کو باقی ڈیٹیل بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کیا, کیا سارا کچھ کیا منسٹر صاحب کو. بہت شکریہ جی. میں سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر داخلہ پچھلے 2 دنوں سے فائرنگ کے درمیان، شیلنگ کے درمیان فرنٹ سے لیڈ کرتے رہے ہیں، موقع پہ موجود رہے ہیں. تو یہ بڑی بہادری کی بات ہوتی ہے کہ آپ موقع پہ کھڑے رہیں، اپنی فورس کا مورال بھی بڑھاتے رہیں، جوانوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ بھی کرتے رہیں کہ یہاں پہ ایک ہمارے دوست ملک کے سربراہ آئے ہوئے ہیں یہاں سے چند 100 میٹر کی دوری کے اوپر. ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری، ان کو ایک ویلکم یہاں فیل دینا پاکستان کے اندر، ان کے ساتھ معاہدے کرنا تجارت کے اوپر، سرمایہ کاری کے اوپر، یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے. اب ایک کوشش کی گئی، اب مسئلہ کیا ہے کہ آگے کرتے ہیں ڈھال بنا کے غریب کے بچے کو. اب یہ دیکھیں، یہ شیل ہم موقع سے ہم نے خود اٹھائے ہیں. یہ شیل اس طرح سے فائر کیے جا رہے تھے، یہ بنٹے ہیں جو وہاں سے غلیلوں کے ساتھ جو ہے وہ چلائے جا رہے تھے. ریاست بالکل کمزور نہیں ہے. اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ تھوڑے سے شیل مار کے، تھوڑے سے کارتوس چلا کے، تھوڑے سے بنٹے پھینک کے رہا کر لیں گے، آج ان کو وہ پھینٹی یہاں سے جلانا ہم نے شروع کی ہے. اور پچھلے 2 چوک پیچھے لے کے گئے. یہ آئے تھے نا کنٹینر پہ چڑھنے کے لیے، میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا بیلاروس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جب یہاں پہ کنٹینر کے اوپر چڑھائی مٹھی بھر شرپسندوں نے کی. اب مجھے یہ بتائیے کس پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ افغان شہریوں کو اپنی پولیٹیکل پارٹی میں ممبرشپ دیں؟ ہماری پولیٹیکل پارٹی میں تو یہ کام نہیں ہے. ہماری پارٹی میں ممبرشپ لینے کا پہلا جزو یہ ہے کہ آپ پاکستانی شہری ہیں تو آپ کو ممبرشپ ملتی ہے. آپ انڈیا کے شہری ہوں، آپ افغانستان کے شہری ہوں، ہم ممبرشپ نہیں دیتے ہیں پارٹی کی. اب جو بندے اریسٹ کیے ہیں وزیر داخلہ صاحب نے اور ان کی فورس نے، میں ان سے ملا جب یہ کنٹینر کے اوپر سے ان کو گھسیٹتے ہوئے پیچھے ہم لے کے گئے ہیں. ان سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کہاں سے آئے ہو؟ ایک سوات کا دہاڑی دار مزدور تھا، اس نے کہا جی مجھے تو پیسے دیے گئے ہیں. دوسرا جو بچہ تھا 16 سال کا، جب اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں سے آئے ہو، وہ پشتو میں اس نے جب جواب دیا تو میرے ساتھ لوگ موجود تھے، انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تو وہ افغانستان سے آیا تھا. اب اس وقت الحمدللہ ریٹ آف دا اسٹیٹ بحال ہے. یہ ایریا سارا کلیئر کیا گیا ہے جو شرپسند آگے بھیجے تھے. اور اب بی بی کیا کہہ رہی ہے علی امین لیڈ کرو، میں پیچھے آ رہی ہوں. یعنی آپ میں اگر اتنا ہے تو آپ قاسم کو بلائیں، سلیمان کو بلائیں، اپنے بچوں کو، آپ کے پہلے خاوند میں سے بھی بچے ہیں، آپ اپنے پہلے خاوند میں سے بچوں کو بلائیں، ان کو آگے لیڈ کروائیں. غریب کے بچوں کو آگے کرتے ہو یہ چیزیں دے کے کہ جا کے مارو. تو یہ حملہ کیا گیا تھا جس کو پسپا کیا گیا ہے. اور یہ جو چال چلی جا رہی ہے، جس طرح محسن نقوی صاحب نے کہا ہے، کوئی مذاکرات کسی قسم کے نہیں ہیں. دیکھیے آپ کے اوپر کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، آپ پہ 9 مئی کے کیسز ہیں، عدالتوں میں یہ کیسز ہیں. اس پہ کیا بات چیت کرنی ہے؟ کیا این آر او مانگ رہے ہیں؟ کیا ڈیل مانگ رہے ہیں؟ کیا ڈیل دی جا سکتی ہے؟ کیا این آر او کیا جا سکتا ہے؟ تمام تر کیسز عدالتوں کے اندر، عدالتوں سے رجوع کریں. تو اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے. اور دیکھیں میں دوبارہ کہوں گا، ریاست کے صبر کو مت آزمائیں. آپ جو چاہتے ہیں نا کہ سٹریٹ فائرنگ کر کے یہ بی بی آئی اے خون لینے، یہ بی بی آئی اے لاشیں لینے، اب اسی لیے کہہ رہی ہے علی امین تم لیڈ کرو، میں پیچھے آ رہی ہوں. میں ان کو دعوت دیتا ہوں نا، آپ فرنٹ پہ آئیں، ہمت کریں کہ آپ بیٹھ کے اتنا پارٹی کے معاملات کو چلاتی ہیں، آپ آگے آئیں، فرنٹ سے لیڈ کریں. آئیں، ہم ڈی چوک میں کھڑے ہیں اور کنٹینر کے پیچھے نہیں کھڑے ہیں، ہم کنٹینر کے آگے کھڑے ہیں. اور انٹیریئر منسٹر نے لیڈ فرام دا فرنٹ کیا ہے. اور ایک جو بار بار بات ہو رہی ہے نا، بڑا آسان ہے، گولی چلانا سب سے آسان کام ہے، ایک چھٹا مارے تو یہاں پہ صفایا ہو جائے. مگر یہ ریاست پاکستان ہے، ہم تشدد کا جواب بالکل دے رہے ہیں اور سختی سے دے رہے ہیں، مگر کوئی اس صبر کو آزمائے نہ. ہم ان کو لاشیں نہیں دینا چاہتے، نہ دیں گے. یہ رینجرز کے اہلکار شہید ہوتے ہیں، پولیس کے اہلکار شہید ہوتے ہیں، ان کا خون کس کے ہاتھوں پہ ہم تلاش کریں؟ اور یہ لاشیں لینے آئی ہے، یہ ملک میں انارکی پھیلانا چاہتی ہے. ہم ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے، سختی سے نمٹیں گے اور جواب دیں گے. کسی کو یہاں پہ چڑھائی کی اجازت نہیں دیں گے. آئیں آگے، ہم تیار بیٹھے ہیں. مگر اگر کوئی یہ سمجھے کہ ریاست کی کوئی کمزوری ہے تو ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے. یہ افغان شہری، یہ شرپسند جن کو آپ نے آگے لگایا ہوا ہے، ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں. ایک کی میں نے آئی ڈی چیک کروائی ہے، وہ پتہ لگا اسلام آباد میں ڈکیتیوں میں ملوث ہے. اسلام آباد کے جتنے ڈکیت ہیں، اسلام آباد کے جتنے ریکارڈ یافتہ وارداتی ہیں جو F10 میں، F11 میں، G10 میں وارداتیں کرتے ہیں، ان ساروں نے اس دھرنے کا شیلٹر اس وقت لیا ہوا ہے. میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں
میرے پاس ایویڈنس موجود ہے, میں ٹائم آنے پہ ہم آگے لے کے آئیں گے. مگر وارداتیوں کو, ٹیررسٹ کو, افغان شہریوں کو شیلٹر دینا اور پولیٹیکل پروٹیسٹ کے, اور میں انٹرنیشنل میڈیا کو بھی آج یہ کہنا چاہتا ہوں, پلیز you are trying to portray as if the government is coming down hard on peaceful protesters. This is not a peaceful protest. I have in my hand shells of tear gas. I have in my hand marbles which are being pelted upon the police personnel and the rangers. I would like to request you that this is a political rhetoric which they are playing upon. Please do not fall prey to this rhetoric, because they are violent protesters. They want to destroy the peace of Islamabad. They want to sabotage a foreign visit from the president of Belarus, which is taking place at this point in time. We had offered them to go elsewhere. They can go into their own province and stage this protest, but they are hell-bent that they want to disturb peace on the Constitution Avenue, which will not be allowed. The Interior Minister had offered to hold this protest at Sangjani. It would have been a peaceful protest. We would have provided security. We would have made the arrangements for this peaceful protest. But why is it that they are insistent on holding this protest at D Chowk? Because they want to destroy the peace of Pakistan. They want to vandalize public and private property and cause damage to life and property of private citizens. And they have amongst them Afghan citizens, terrorists, dacoits, robbers, all kind of people who are wanted by the law enforcement agencies have joined their protest. تو یہ پرامن protest نہیں ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان ہے کہ یہاں پہ لاشیں گرا دیں, لاشیں نہیں گرائی جائیں گی, مگر سختی سے نمٹ رہے ہیں. دوبارہ آ کے دکھائیں, ہم کھڑے ہیں, بھرپور جواب دیں گے اور کسی کو کانسٹیٹیوشن ایونیو کا رخ نہیں کرنے دیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چڑیا پر بھی نہیں مار سکے گی. اسلام آباد میں بڑے بڑے کنٹینر, بڑے بڑے کھڈے کھود کر مٹی پھیلائے گی, اس کے باوجود پہنچ گئے. سفر سر سن لیں. نہیں, پہلے آپ کو میں بریک کر دوں. ہم نے کوئی کھدائی نہیں کی اس دفعہ. کوئی ایک کھڈا دکھا دیں جہاں پہ اسلام آباد میں ہوا ہو کہ روکنے کے لیے کھڈا, تو پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے سر. جو مٹی پڑی ہوئی ہے سر بلو ایریا کے پاس ساری مٹی کی بات. دوسرا سر یہ سفر کر رہے ہیں اسلام آباد کے سیکٹر G6 کے لوگ, پولی کلینک میں جو لوگ ایڈمٹ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں, F6 کے لوگ سفر کر رہے ہیں. کب تک یہ میلہ لگا رہے گا, اس حوالے سے بتا دیں, شہری یہ جاننا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ کہ میں آئی تھنک پچھلے ایک ہفتے سے منسٹر صاحب ہم خود کہہ رہے ہیں ہم نہیں اسلام آباد کے شہریوں کو تنگ کرنا چاہتے. اتنے ساری چیز کے باوجود آج بھی موبائل سروس چل رہی ہے. جو اسلام آباد کے راستے پچھلی دفعہ بلاک ہوئے تھے وہ والے اس طرح راستے بلاک نہیں ہوئے. ساری چیز کے باوجود ہم جہاں تک ہو سکتا ہے ریلیف دینے کی کوشش کریں, لیکن آپ کے سامنے مجبوری ہے. ان کے ہاتھ میں ویپنز ہیں, ان کے ہاتھ میں غلیلے ہیں, ان کے ہاتھ میں ہر طرح کی چیز ہے. اور جو منسٹر صاحب نے بھی کہا, یہ بات کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف سیاسی طور پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ لاشیں دیکھنا چاہتے ہیں. پریکٹیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے 2 دن میں جو وٹنس کیا ہے, ہر چیز سے مکرتے ہیں, ہر چیز سے لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں. ان کی جو انٹینشن ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا, بٹ وقت آنے پہ آپ نے خود دیکھ لیا. آج آئے تھوڑی دیر کے لیے, آپ نے دیکھا کس طریقے سے آئے, کیا کیا سارا کچھ. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد کے شہریوں کے لیے احساس نہیں ہے, ہمیں احساس ہے. ہم جتنی ممکن ہو سکتے ہیں ان کو فیسلٹی دینے کی کوشش کریں, لیکن کیا کریں. ایک میں ایڈ کر دوں, جو بندے گرفتار کیے گئے ہیں اس پہ انٹیریئر منسٹر صاحب کے حکم پہ پرچے درج ہو گئے ہیں. اور دیکھیں یہ اب بیل نہیں ہوگی. جو بندے ہم نے آپ گرفتار کیے ہیں تو ڈی چوک سے گرفتار کیے ہیں, اور جو مزید بھی آئے گا, ہم نے وعدہ کیا تھا گرفتاریوں کو, گرفتار ہوئے ہیں, مگر افغان شہری کے اوپر ہم ایڈیشنل جو ہے وہ باقاعدہ دفعات لگا رہے ہیں تاکہ آئندہ کوئی غیر ملکی جو ہے وہ ضرورت نہیں. آپ کہتے ہیں کہ پیلٹ گنز یوز ہوئی یا تشدد ہوتا ہے, ایک معمول بن چکا ہے. آئے روز یہاں پہ مظاہرے ہوتے ہیں, آئے روز شہری پریشان ہوتے ہیں. دہشت گردی کے ثبوت ہیں, افغان باشندوں کے ثبوت ہیں, ان کو دی گئی. تو پی ٹی آئی کو بین کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے, اس کا ایک پروسیجر ہے, اس کا ایک ریفرنس جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 6 کے تحت, باقی آرٹیکلز کے تحت. وہ پروسیجر جب وقت آئے گا, کوئی فیصلہ ہوگا, اس کو فالو کر لیا جائے گا. مگر دیکھیے ہماری کوشش کیا تھی کہ ایک پروونشل گورنمنٹ ہے, کرم کے اندر 50 لاشیں پڑی ہیں. تہران ٹائمز نے فرنٹ پیج کی خبر لگائی ہے, ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی ہے. کیا انہوں نے کرم کے لوائقین کے ساتھ کوئی پیکج اناؤنس کیا ہے, یا وہاں پہ کہا ہے کہ ہم آر پی او کو بلاتے ہیں, ہم ڈی آئی جی کو بلاتے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے, جوانوں کی لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں.
अफसरों की लाशें हम उठा रहे हैं। तो देखिए 18वीं तरमीम के बाद क्या सूबाई लॉ एंड ऑर्डर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की नहीं है? ये सिर्फ ये कि आप गाड़ी पे नाच गाना करें, यहाँ पे आके गाड़ी की छतों पे चढ़ के बड़के मारे वफाक के ऊपर, अपने घर में आग लगी हो और आप दूसरे के घर में आग लगाने की कोशिश करें, तो इसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं है। एक न्यूज पे हुआ है, समा पे हुआ है और एक और मीडिया हाउस पे। मैं और ये दोनों वहाँ मौजूद थे। रियासत पर आप हमले की बात कर रहे हैं, सब्र की बात कर रहे हैं। सर सब्र कब पैमाना लबरेज होगा? जब पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, टी चौक तक आ चुके। हमने कलअदम तंजीमों को भी इस तरह से नहीं देखा कि वो दफातर में घुस के लोगों के तशद्दुद करें। मैं और ये आधा घंटा वॉशरूम में रहे जी, वहाँ पर खुद को बचाए महसूर रहे। एक न्यूज़ पर हमला हुआ, समा न्यूज़ पर हमला हुआ, 365 पे हुआ, जियो पे हुआ। सर जो मामला है वो सब्र कब आपका लबरेज होगा? देखिए ये जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज ऑब्टेन की जाएगी। आप भी हमारी इसमें मदद करेंगे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बचेगा कोई नहीं। आज मैंने देखा ना, रो रहे थे इधर जो बंदे गिरफ्तार हुए हैं, रो रहे थे। अब रोने का क्या फायदा कि जब आपने तमाम हदें पार की, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी अमल में आई, अब आप रो रहे हैं। तो ये मैं इस पे इनकी खबासत की इंतहा ये है कि वो रेंजर्स के जवान शहीद हुए और इन्होंने सोशल मीडिया पे चलाया कि वो रेंजर्स के जवान तो अपनी गाड़ी में खुद कुचले गए। उसके बाद सारे चैनल्स ने मिनिस्टर साहब ने सारा को ब्रीफ किया, वो सीसीटीवी दिखाई। आप इनकी खबासत की इंतहा देख सकते हैं कि ये किधर जा सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। गरीबों के बच्चों को इन्होंने ढाल बनाया होता है, आगे होते हैं। तो ये बता दें, 2 मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद हैं कि क्या यहाँ से बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को भी आप लोग अरेस्ट कर सकते हैं? देखें, ये जो गिरफ्तारी होती है ना, ये इस चीज़ की पाबंद नहीं होती कि वो कौन है आगे। जो गैर कानूनी काम करेगा, वो चाहे जो भी हो, जो कानून को हाथ में लेगा, उसकी गिरफ्तारी बिल्कुल अमल में आएगी। पहले दिन से इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि जो डी चौक आएगा गिरफ्तार होगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई मुज़ाकरात एक सेकंड मुज़ाकरात पुरअमन लोगों के साथ होते हैं। सब ये बताएं कि इलेक्टेड एक चीफ मिनिस्टर जो है हर महीने यहाँ पर चढ़ाई की कोशिश करता है और एक वफाक के ऊपर ऐसे मौके पर आप बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई डिग्निटी यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो क्या गवर्नर राज की तरफ किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? कोई ऑप्शन यूज कर रहे हैं या फिर आपने ये कहना कि चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको आपने अरेस्ट, पिछली दफा भी अगर आपने अरेस्ट किया है तब भी बता दें। अगर वो देखिए होता पता क्या है, अगर ऐसी लास्ट रिजॉर्ट में ऑप्शन एक्सरसाइज की जाए, जेब से पख्तून कार्ड निकल आता है और उस वक्त कहा जाता है कि जी देखें पख्तूनों के साथ ज्यादती हो रही है। हम पख्तून अवाम हमारे भाई हैं, उनके मैंडेट का एहतराम करते हैं, मगर हमें इस तरफ ना धकेला जाए कि कुछ सख्त से सख्त एक्शन करें। तो मैं समझता हूँ कि ये होश के नाखून लेने चाहिए। अली अमीन अभी भी मुझे लगता है कि वो बुशरा बीबी के झांसे में नहीं आ रहा। वो कह रही है आगे लगो, मैं पीछे से आती हूँ, तुम आगे लगो। तो उसको भी पता है आगे लगने का क्या मतलब होता है। अब आपस में आने की मिनिस्टर साहब ये बताएं कि अब प्रोटेस्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं, मोटरवेज कब खुल रही है? लाशें लेने में तो वो कामयाब हो गए हैं, अपनी पॉलिसी में तो कामयाब हो गए हैं। जो पॉलिसी आपने सेट की थी उसमें तो आप नाकाम नजर आ रहे हैं। अब वो लाशें उन्होंने हमारी ली हैं, उन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया है। कौन सी? अच्छा मिनिस्टर साहब ये बताएं कि ना एक सेकंड आप जर्नलिस्ट हो, ठीक है, मुझे 6 नाम ला के दो। नहीं एक सेकंड यार, एक सेकंड भाई एक सेकंड यार, टॉक शो तो नहीं है ना। जवाब ले लो। मैं कह रहा हूँ अगर वो कह रहे हैं 6 लोग मारे गए, मुझे 6 लोगों के नाम खालिद साहब। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, मोटरवेज कब खुलेंगी? प्रोटेस्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं, अब मोटरवेज कब खुलेंगी? और बुशरा बीबी पर टेक्सला में मुकदमा है, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा यहाँ पर? आगे देखें क्या होता है। सर मोटरवेज थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। साडा पैर थल्ले दबे जनाब जी, साडा पैर दबे। ये वाला काम नहीं किया, चौध ने सारे लोग